کہ آپ کی سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ آپ اس کے سطح پر اس لیول مینٹل لیول پر اگر نوجوان ہے تو وہ جن ایکٹیویٹیز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے جہاں پر اصول دین حاکم ہوں، بالکل، اور وہ اصول کے جس پر دین قائم ہے، اگر وہ پلر آپ کے مضبوط نہیں ہے، ظاہری دور میں اور مادیت کے اس دور میں جب ایک دوڑ لگی ہے، ایک اچھی گاڑی، اچھی جاب، اچھا سٹیٹس، ایک آدمی مطلب جانتا نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب ایک آدمی جان جائے، پہچان جائے، تو گویا جب وہ کوئی کام کر رہا ہے تو وہ کام کسی کی مخالفت میں نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ہوں شیخ محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں انجمن حسینیہ کا یوٹیوب چینل AHKN۔ ہماری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ انجمن حسینیہ خواجہ ناروالی کے زیر تمام ہمارے یکم محرم سے لے کر تمام سفر اور ایام اعزاء میں مختلف علماء کرام جو ہیں وہ آتے ہیں، ہمارے ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور علم کی ذوق فشانی کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے جو عالم مہمان ہیں ان کا اگر میں تعارف کروانا چند لفظوں میں چاہوں تو یہ ہے کہ آج کا نوجوان طبقہ سب سے زیادہ ان کو فالو کرتا ہے، ان کو سننا چاہتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو بات دل سے نکلے اور دل تک سفر کرے وہی بات یقیناً محکم ہو جاتی ہے، اور قبلہ نصرت بخاری صاحب جب بات کرتے ہیں تو وہ دل سے کرتے ہیں اور وہ دل تک سفر کرتی ہے۔ آج کا نوجوان نصرت بخاری صاحب کو اس لیے بھی سننا چاہتا ہے کہ یقیناً وہ دل سے چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو تبدیل کیا جائے اور عزاداری کو اس کے اس میرٹ پر ادا کیا جائے جس میرٹ پر خود اللہ سبحانہ وتعالی اور معصوم علیہ السلام چاہتے ہیں۔ آئیے، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ AHKN کے ساتھ ہمارے عالم بعمل قبلہ نصرت بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ پہلے بھی ہم بات چیت کر چکے ہیں، آج بھی ہمارے پاس ایک بہت عمدہ موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے کہ ہم ان کے کچھ خیالات اور افکار موجودہ دور کے حوالے سے عزاداری کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ آپ خیریت سے ہیں؟ جی صحت و سلامتی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، یقیناً بہت بیزی اسکیجول میں سے آپ نے ٹائم نکالا ہے۔ قبلہ، عزاداری کی اصل روح کو سمجھنے کے لیے اور موجودہ دور میں جو عزاداری کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہے وہ مناسب نہیں ہو رہی ہیں، اس کو رسم و رواج اور بہت ساری چیزوں میں الجھا دیا گیا ان چیزوں کو، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا کچھ بتائیں کہ عزاداری کو اس کی اصل روح کے ساتھ کس طرح نافذ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اصل میں خود عزاداری کا اصل مقصد اور ہدف جب واضح ہو تو انسان جو ہے وہ اس مقصدی کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ درمیان میں بہت ساری چیزیں آ بھی جائیں، لیکن مقصد اگر حاصل ہو رہا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں جو آپ کے مقصد سے یا آپ کے عقائد سے آپ کو دور نہیں کر رہی تو اتنے مسائل نہیں، لیکن یہ ہے کہ اصل روح عزاداری جو ہے وہ خود مقصد امام حسین علیہ السلام، جی بے شک، اس مقصد کو زندہ رکھنا، امام کے اس واقعے کو بیان کرنا جو کربلا ہے، اور اس میں بہت سارے پہلو ہیں، جس میں مصائب بھی ہیں، جس میں فضائل بھی ہیں، اور جس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ وہ اہداف بھی ضروری ہیں کہ آخر یہ واقعہ پیش کیوں آیا، کیوں سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، اور کیوں جو ہے وہ کربلا جیسی جگہ جو ہے، اور پھر کیا وجہ ہے کہ خداوند متعال نے اس بات کو، اس واقعے کو اتنا زندہ رکھا ہوا ہے، نسل در نسل، قوموں کے اندر اور ہر جگہ، ہر زبان، ہر مکان میں یہ کام جو ہو رہا ہے، اس کی ظاہر ہے پیچھے ایک مقصد اور ایک اہداف ہے کہ وہ جس کے لیے سید الشہداء کربلا آئے تھے وہ کیا ہے، وہ لا الہ الا اللہ، جو کام خدا کے لیے کیا جائے وہ کام زندہ رہتا ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ہو سکتا ہے کسی ملک میں کوئی چیزیں الگ ہوں، کسی جگہ پہ کوئی چیزیں الگ ہوں، لیکن اصل یہی ہے کہ وہ پیغام الہی اور وہ حاکمیت نظام، اصل تو حکومت امام کی ہونی چاہیے، امام کی جو ہے، اور باطن میں تو امام ہی حکومت کرتا ہے، لیکن ظاہر میں بھی اللہ نے اسلام کو بھیجا ہے تو وہ دین فطری ہے، اور تقاضا ہے کہ ہر کوئی اللہ کی عبادت کرے، تو ایسے تو ظاہر خدا نے خلق نہیں کیا کائنات، بے شک اس ہدف کے لیے سید الشہداء نے قدم اٹھایا، اور اتنا بڑا معرکہ حق اور باطل کے درمیان میں وجود آیا، وہ قیامت تک کے لیے جاری اور ساری ہے، اور ابھی
عزاداری کا اصلی وارث جو ہے وہ غیبت کے پردے میں ہے. تو ہمیں جو بھی کریں جہاں پہ بھی ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ ہماری مجلس، ماتم، عزاداری، ہماری باقی ایکٹیویٹیز ہیں، کیا وہ ہمیں ہمارے امام کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی. اگر ہم اس لائن پر اپنی چیزوں کو، جو مجلس برپا کرتا ہے، قائم کرتا ہے، جو فرش عزا کو بچھاتا ہے یا جو بھی اہتمام کرتا ہے، اس کا مقصد اور ہدف اس کے لیے واضح ہونا چاہیے. جہاں ہمارا امام ہمارا مقصد نہیں ہوگا، وہاں پھر انسان کہیں نفس کا شکار ہو سکتا ہے، کہیں ظاہری چیزوں کا شکار ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. تو ان شارٹ یہی ہے کہ ہم اپنے امام کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کریں، اور عزاداری بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. بالکل صحیح. قبلہ میں جیسا کہ ابھی انٹرو میں بھی کہہ رہا تھا کہ آج کا نوجوان آپ کو بہت سنتا ہے اور بہت اچھا محسوس کرتا ہے، کیونکہ آپ کی سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ آپ اس کے سطح پر، اس لیول، مینٹل لیول پر اگر نوجوان ہے تو وہ جن ایکٹیویٹیز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، آپ ان ایکٹیویٹیز کو ایڈریس کرتے ہیں کیونکہ آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں. وہ گیمز کھیل رہا ہے، وہ موبائل یوز کر رہا ہے، وہ مختلف اپلیکیشنز دیکھ رہا ہے، آپ ان کو وہاں پہ جا کے ٹچ کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ کی جو منزل ہے، آپ کا جو ہدف ہے، کیا ہونا چاہیے. تو قبلہ جو نوجوان ہے آج کا، وہ تھوڑا سا کنفیوز ہے، بیکاز بہت سی آوازیں سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پر بہت سی آوازیں سن رہا ہے. کہیں بھی ایک چیز کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے، دوسری پلیٹ فارم پہ اسی چیز کو رد کیا جا رہا ہے. تو بہت سی آوازیں ہیں جو نوجوان کنفیوز ہوا ہے. دیکھیں اس کی ایک اصل ہدف دیکھیں یہی ہے کہ جب آپ کا تھاٹ پروسیس یا معاشرے کی نشو و نما شعور کے ذریعے سے نہیں کی جائے گی، وہاں یہ مشکلات آئیں گی. جب شعور دیا جائے تو خود ایک ذہن جو ہے وہ اینالائز کرتا ہے، ادراک کرتا ہے، جیسے انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں تو آپ 4 لوگوں سے مشورہ بھی کرتے ہیں، لیتے بھی ہیں، پھر خود بھی دیکھتے ہیں آپ کے لیے صحیح ہے، بہتر ہے، کیا چیز ہے. تو جب انسان اپنی ذاتی پرسنل زندگی میں اتنی چھوٹی چھوٹی سی بات پر جو ہے وہ رکتا ہے، سوچتا ہے، تو پھر دین کے معاملے میں کیوں نہیں سوچ رہا؟ بالکل صحیح. اس کو خود سوچنا چاہیے کہ دین کو اس نے کیوں ہلکا لیا ہوا ہے کہ وہ یہاں سے اٹھا لے یا وہاں سے لے لے. وہ تفکر ہے، کم از کم اپنی بیس کو تو بہتر کرے جہاں پر اصول دین حاکم ہوں. بالکل. اور وہ اصول کے جس پر دین قائم ہے، اگر وہ پلر آپ کے مضبوط نہیں ہے، توحید مضبوط نہیں ہے، عدالت مضبوط نہیں ہے، نبوت، امامت، تو آپ تو اس کا مطلب ہے پھر تو کہیں سے بھی کوئی چیز آئے گی تو آپ ہل جائیں گے. بالکل. لیکن جس کی بیس مضبوط ہو، اس کی عمارتیں جتنی بلند ہوتی چلی جائیں، بیس جو ہے وہ مضبوط رہتا ہے. ہمارا سوسائٹی کا ایک بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہماری بیسکس ہے اس کو ایک بہت عرصے سے تھوڑا سا چھوڑ دیا ہے. اگر ہم اس پہ گفتگو کریں، محرم کے علاوہ اس پہ سیمینارز ہوں، ہمارے لیکچرز ہوں، ہماری توحید بہتر ہو. جی بالکل. توحید جو ہے وہ اس کے اپنے پروردگار کی جو صفات ہیں، پھر توحید جو ہے وہ انسان کی زندگی میں کیا حاکمیت رکھتی ہے، پھر انبیاؤں نے توحید ہی کو پرچار کیا اور تو کوئی چیز پرچار نہیں کی. تو یہ جب انسان بیس کو صحیح کرے، ایسا آپ کوئی ایک مسئلہ ہو گیا، اب آپ نے اس کو صحیح کیا، یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ ایمرجنسی اسٹیٹ میں آپ نے بینڈیج لگوا دی، لیکن ابھی اس کے اندر کوئی پرابلم تھی یا کوئی اس میں وائرس تھا، وہ صحیح نہیں کیا. وہ ایک سرجن صحیح کرے گا، وہ ایک صحیح ڈاکٹر سے اسپیشلسٹ صحیح کرے گا. تو یہ بعض اوقات بینڈیجیں جو ہیں وہ ٹیمپریری شاید بہتر ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے، اگر ہم اس کی طرف توجہ کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی ہمیں. اور دوسری بات یہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور آخر الزمان ہے. بے شک. دور آخر الزمان میں فتنے اپنی اوج پہ ہوں گے بے حساب. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فتنے نہ ہوں، فتنوں سے بھاگ جاؤں. مومن کو فتنوں میں کامیابی کی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں میں کامیابی سے فتنہ آئے گا. اور فتنہ، روایات یہی کہتی ہیں کہ فتنہ آ کر یہ دیکھتا ہے کہ کون خالص ہے. خالصیت رہ جائے گی، باقی جھڑ جائے گا. اور یہ آخری زمانے کے لیے بہت زیادہ ہے کہ چھنی اتنی تیز چلے گی کہ ہر کوئی گرنے لگے گا. بس اس میں یہاں پر اپنے ایمان کو جو ہے وہ اب رسول خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، شرافت مومن 2 چیزوں میں، ایک اس کے ایمان میں ہے، دوسری تہجد کی نماز میں. سبحان اللہ.
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شرافت مومن ایمان میں اور کسی دوسرے شخص کو آزار نہ پہنچانے. سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سوسائٹی سے اس کا تعلق ہے, معاشرے سے اس کا تعلق ہے. بعض اوقات آپ چھوٹی سی چیزوں پہ اتنے پریشان ہوتے ہیں جبکہ بہت بڑی چیزیں معاشرے میں بگڑی ہوئی ہیں. یہاں پر جوان جو ہے اس کو خود مطالعے کی طرف جانا چاہیے, اپنی اوتھینٹک بکس کو پڑھنا چاہیے, بالکل تھوڑا مطالعہ لے کر آئے, تھوڑا تو تاکہ وہ خود اینالائز کر پائے. بعض اوقات جوان تو میں نہیں کہوں گا, ایک عام طبقہ بھی بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ہر چیز پکا کے دے دو, ہمیں سوچنا نہ پڑے, ہمیں محنت نہ کرنی پڑے. تو وہ قومیں کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتی ایسا ہی کہ جہاں پر خود آپ کو تفکر اور فکر نہ ہو. اور امام کو ایسے ہی ذہنوں کی ضرورت ہے, اذہان کی, کہ جو خود فکر کر سکتے ہوں, کیونکہ آنے والا دور اس سے بھی سخت ہے. اس سے بھی سخت ہے, بالکل. قبلہ اسی سے ایک ضمنی سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ظاہری دور میں اور مادیت کے اس دور میں جب ایک دوڑ لگی ہے, ایک اچھی گاڑی, اچھی جاب, اچھا سٹیٹس, اور اس معاملے میں جب انسان اتنا تفکر کر رہا ہے, اتنا آگے بڑھ رہا ہے, اس ایجوکیشن کی ایک دوڑ ہے اور کمپیوٹر کا دور ہے اور آئی ٹی اینڈ دس اینڈ دیٹ, اس میں انسان ایک مختصر ترین وقت دین کو دینا چاہتا ہے کہ میں اگر نماز بھی پڑھوں تو بس فٹافٹ مصلے سے میں فارغ ہو جاؤں, اگر قرآن بھی پڑھنا پڑے تو بس ایک آدھی سورت پڑھوں. تو یہ کیا وہ کرے, کیا ایک ایسا عمل کرے کہ وہ قرآن سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی وہ دین کے قریب ہوگا؟ دیکھیے بات یہ کہ جب انسان دین کو پارٹ ٹائم رکھے گا یا ٹیمپریری تو پھر وہ کبھی کہیں پہنچ نہیں سکتا, وہ کہیں منزل نہیں. دین تو لائف سٹائل ہے. بے شک جیسے آپ زندگی گزار رہے ہیں, وہ چاہے آپ جاب کریں, چاہے آپ اسپیشلسٹ ہوں, چاہے آپ کچھ بھی کریں, گھر بنائیں, گاڑی ہو, جو بھی ہو, جاب کرتے ہو, مزدوری کرتے ہو, ٹھیلا لگا, کوئی بھی کریں, ہر چیز دین اس سے باہر نہیں ہے. بے شک یہ سب دین کے اندر ہے. جب آپ یہ سمجھ لیں کہ دین حاکمیت رکھتا ہے میرے اوپر, یعنی دین حاکمیت کا مطلب کیا ہے, یعنی قرآن کی حاکمیت. بے شک قرآن کی حاکمیت یعنی اللہ کی, اور پھر اللہ نے جن ولیوں کو بھیجا ان کی حاکمیت, آپ اس کے انڈر میں. اب آپ اس کی جب انڈر میں ہیں تو آپ چاہے کچھ بھی کرتے رہیں, آپ کی ہر چیز عبادت ہے. سبحان اللہ. آپ محنت میں رزق کما رہے ہیں, آپ پڑھائی کرنے جا رہے ہیں, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ اس کے انڈر میں. جب آپ اس کے انڈر میں ہیں تو پھر صرف نماز نہیں ہے کہ آپ لوگوں میں نماز پڑھوں گا, نہ, نماز تو پارٹ آف دیٹ ہے ایکچولی. ورنہ پورا دن بندگی اور عبودیت میں گزارنا انسان کا. میں کوئی بھی کام کروں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں بچے سے بات کر رہا ہوں, میں اپنے گھر میں بات کر رہا ہوں, میں کہیں سفر کر رہا ہوں, ہر چیز میرے دین کے اندر ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا میں فلانا کام کروں گا تو میں اسے دین سے باہر ہو جاؤں گا, نہیں, یہ مجھے دین سے باہر ہے, نہیں, ہر چیز دین میں. اور یہ توجہ ہی انسان کی قیمت کو بڑھاتی ہے. بے شک انسان اپنی زندگی میں خدا کے معاملے میں سنجیدہ ہے, جانا اس کے پاس ہے. جی بالکل. ایٹ دا اینڈ آپ انکار کریں یا مانیں, جانا بہتر یہ لائف سٹائل میرا ایسا ہو کہ ہر زاویہ مجھے میرے خدا کے قریب کر. سبحان اللہ. یعنی صبح آنکھ کھلنے سے پہلے لے کر شب کو خواب بھی باوضو سو. سبحان اللہ. تاکہ میرا سونا بھی عبادت میں شمار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبلہ کنیزان زہرا کے حوالے سے ایک سوال کرتا چلوں. ظاہر ہے مرد اور عورت اس معاشرے کے دو اہم ترین کردار ہیں جس سے معاشرہ پنپتا ہے. آج کی جو کنیز زہرا ہے وہ بھی بہت سے مسائل سے دوچار ہے. کہیں پہ پردے کے حوالے سے اس کو تنقید کا سامنا ہے, یعنی وہ ایک سولیڈیرٹی نہیں ہے, کنفیوژن ہے خواتین میں بھی اس حوالے سے. دیکھیے بات وہ اگین یہاں پہ بھی یہ آتی ہے کہ جب انسان نے خدا کو خلق کیا ہے تو وہ اس کو بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیسے رکھنا ہے. سبحان اللہ. مرد کو جیسے خلق کیا اس کو اس کی حدود بیان کی, خاتون کو خلق کیا اس کو اس کے حدود بیان کیے. اللہ بہتر جانتا ہے. بات وہی ہے کہ جب توحید واضح ہوگی تو پھر حاکمیت توحید سمجھ میں آئے. بے شک. جب توحید واضح نہیں ہے تو جب میرا رابطہ خدا کا کمزور ہے تو پھر میں خدا کے احکامات کو اس طرح سنجیدہ نہیں لے رہا. بے شک بے شک. پھر میں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مطلب جانتا نہیں ہے, انفارمیشن نہیں ہے تو ٹھیک ہے, لیکن جب ایک آدمی جان جائے, پہچان جائے تو گویا جب وہ کوئی کام کر رہا ہے تو وہ کام کسی کی مخالفت میں نہیں بلکہ وہ خدا کے مقابلے میں کر رہا ہے. بے شک. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خدا کے حدود کے مقابلے میں آ کر اپنی جنگ کی ابتدا
یہ بہت ضروری ہے کہ انسان چاہے وہ خاتون ہو، حجاب کرے یا جو اس کی لائف سٹائل ہے، زندگی گزارے، اس میں اس کو ہمیشہ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ قبلہ انجمن حسینیہ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ گزشتہ کئی سالوں سے الحمدللہ انجمن حسینیہ میں تشریف لاتے ہیں، قومی مرکز میں آپ خانسا پڑھتے ہیں۔ ہماری انجمن حسینیہ میں بہت سے پروجیکٹ اس وقت چل رہے ہیں جو خلق خدا کی خدمت کے لیے ہیں، برادری کے جو کچھ لوگ ہیں ان کی خدمت کے لیے، یعنی ایک عمومی ایک ایسا ہمارا ہے سلسلہ۔ تو ہمارے پریزیڈنٹ جناب کاظم علی قاضی صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہو چکی ہے۔ ان کا ایک آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک ویژن ہے یونیورسٹی، خواجہ یونیورسٹی بنانے کے لیے، جس میں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس یونیورسٹی کو ماڈل بناتے ہوئے طب، سائنس، ٹیکنالوجی اس سے مزین کرنا چاہتے ہیں وہ بچوں کو، تاکہ تعلیم کے میدان میں وہی ایک بھیڑ چال جو چل رہی ہے، جس کا میں نے بھی ذکر کیا کہ نوجوان کو ایک اچھی جاب چاہیے، اس کے لیے اس نے ایک ڈگری لینی ہے جو جا کے آگے فارورڈ کر سکے، جی کہ میں نے یہ ڈگری لی ہے تو مجھے جاب چاہیے۔ لیکن ان کا یہ ایک ویژن ہے کہ ہماری جو خواجہ یونیورسٹی ہے اس میں جو بچے پڑھ کے آگے نکلیں وہ ایک اچھے مومن انجینئر ہوں، ایک اچھے مومن ڈاکٹر ہوں، وہ جو بھی کرے تو دین کی خدمت سر انجام دیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے ایک ہمارے جب یہ ہم بنانے جا رہے ہیں یونیورسٹی، اس کے لیے ہمیں ایک کثیر فنڈ بھی چاہیے، اور کثیر فنڈ کے لیے بھی ظاہر ہے ہمارے ساتھ مومنین چلیں اور افراد قوم چلیں، تو پھر انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ بہرحال انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے۔ اور دیکھیں دیوار عمارت کو بہت خوبصورت بنا لیتی ہے، مگر گھر جو ہے وہ افراد سے بنتا ہے، سبحان اللہ، دیوار سے نہیں بنتا۔ آپ بہت اچھی عمارت بنا لیں، ہو سکتا ہے یونیورسٹی کی، اور جب تک اس کا ویژن اور اس کی امپلیمنٹیشن میں اس کے لیے پروفیشنلزم اور خاص طور پر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ، ہر ڈپارٹمنٹ میں سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہونا، حتیٰ عمارت کی ساخت بھی بہت ریفلیکٹ کرتی ہے کہ عمارت جو ہے وہ ماڈرنائزیشن کو ریفلیکٹ کر رہی ہے یا فطرت الہی کو ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ بہت سارے ہمارے ایسے لوگ آرکیٹیکٹر ہیں، میں شاید آپ نے اسلام آباد میں دیکھا ہوگا کہ وہ جو ایک دارالولایہ جو بنایا ہے، اور آپ تو وہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے کہ بعض اوقات آپ دیکھنے سے بھی میسج دیتے ہیں، سبحان اللہ، ایک تصویر بھی پیغام دیتی ہے۔ تو میرے خیال میں ظاہر ہے بڑا ویژن ہے، تو اس پورے ویژن کو اتارنے کے لیے آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ فنڈ تو ڈیفینیٹلی چاہیے، لیکن ایک پروفیشنل ایک ٹیم، ایک ایسی کہ جو ہر فیلڈ میں آپ کا ساتھ دے، تاکہ وہاں آنے والے کو چند سال جو رہے، ایک تو اس کو انسانیت کا درس ملے۔ بے شک، دیکھیں یونیورسٹیز دنیا میں بے شک بے شمار بڑی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ دنیا کی، آپ یورپ چلے جائیں، یو کے چلے جائیں، اٹلی چلے جائیں، آپ جرمنی چلے جائیں، ہماری بہت پاکستانیوں کی تعداد بھی جرمنی میں بہت زیادہ ہے، یو ایس جائیں، کینیڈا چلے جائیں، ملیشیا جائیں، میں تو ظاہر ہر جگہ جاتا ہوں، بہت بڑی اور بہترین یونیورسٹیاں ہیں، بلڈنگ کے حساب سے بھی بہت اچھی ہیں، ڈپارٹمنٹ کے حساب سے بھی ایسے ایسے سبجیکٹس ہیں کہ میں خود پریشان تھا کہ جو دلی میں پڑھائے جا رہے ہیں، فیوچرسٹک سبجیکٹ ہیں کہ جہاں پر کلائمیٹ کنٹرول کیسے ہوگا، سسٹینیبلٹی جو ہے وہ آرگنائزیشنز کی کیا ہونی چاہیے، ایک پروڈکٹ جو ہے وہ اس کی بناوٹ میں کتنی کاربن جو ہے وہ یوٹیلائز ہو رہی ہے، اس کو ہم کیسے اسٹیبلائز کریں گے کل کو ہماری دنیا، یعنی دنیا ایسے علم کے معاملے میں پھر ہم نے بہت آگے جا چکی ہے۔ تو اب ظاہر ہے جب آپ بھی کوئی چیز ہو تو پھر وہ حد اقل اس کا جو ویژن ہے اس کا مشخص ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، اور پھر اس ویژن کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ ورک فورس کے جو بنائے ان کے اپنے نفوس کیسے ہوں گے، کیونکہ وہ جب جو بھی پڑھائیں گے، جو ان کا رویہ ہوگا وہ کیا بتائیں گے، وہ انسانیت کا درس ہر سبجیکٹ کے ساتھ دیا جائے، تاکہ پھر انسان جب باہر نکلے چاہے اس کا کوئی بھی سبجیکٹ ہو مگر وہ انسانیت کی خدمت کرے اور امام کے ظہور میں اپنے آپ کو۔ تو انشاءاللہ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو کامیاب کرے۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ کو بہت شکریہ۔ یہ تھے قبلہ نصرت بخاری صاحب، آپ نے سنا کس قدر عمدہ انداز میں انہوں نے موجودہ دور کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ ہمیں موجودہ دور میں عزاداری کو
اپنے دین کو اور اس کے دینی معاملات کو، دنیاوی معاملات کو کس طرح بیلنس کر کے چلنا چاہیے۔ خصوصاً آج کا نوجوان، اس کے لیے سب سے اہم ہے کہ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر شام رات آنکھ بند ہونے تک اس کے جتنے معاملات ہیں، وہ جو بھی روٹین اس کی ہے، وہ دین کے چھتری کے نیچے ہو، وہ دین کے اس بینر کے نیچے ہو، تاکہ اس کا ہر عمل جو ہے اس کو عبادت قرار دیا جا سکے۔ وہ علم حاصل کر رہا ہے تو وہ بھی اس کی دین کی خدمت ہے، وہ جاب کر رہا ہے تو وہ بھی اس کا حصول حلال رزق کی طرف اس کا ایک قدم ہے۔ الغرض وہ جو بھی کر رہا ہے، وہ اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہا ہے، وہ اپنی بال بچوں کو پالنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا ہر قدم جو ہے وہ دین کی طرف ایک قدم ہے اور دین کی جانب ہے۔ تو آپ نے سنا کہ قبلہ نے انتہائی احسن انداز میں ان تمام معاملات کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب پہ یہ واجب ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو دین محمد مصطفیٰ کے مطابق ڈھالیں اور اپنی زندگی کو اقوال معصومین، جس طرح امام حسین علیہ السلام ایک مومن اور عزادار کو دکھنا چاہتے ہیں، ویسے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر کسی ایک نئی شخصیت کے ساتھ، ایک خوبصورت پیغام کے ساتھ آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ AHKN کو دیکھتے رہیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا پیغام ہر جگہ پہ پہنچائیے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔